ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا تلک، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا تلک، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ بعض کہتا ہے کہ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو ہر تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو آباد فرمایا اور یہاں انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخری نبی اور لاسٹ پروفیٹ، کائنات کے امام، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سب حضور علیہ السلام کی امت میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو قربان کر دینا، یہ ایک اہل ایمان کی، ہر اس فرد کی ایمانی تقاضا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو۔ اس وقت ہمارا ملک جو بھارت ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصداً جان بوجھ کر گستاخی کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کتاب سے کچھ پمفلیٹ اور ایسے بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کے دلوں کو گویا کہ آزار پہنچایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان اپنے نبی سے کیسی محبت کرتا ہے۔ وہ مسلمان چاہے جس درجے کا ہو، وہ مسلمان چاہے جس کیٹیگری کا ہو، سماج میں اس کا کوئی رول نہ ہو اور سماج اس کو کچھ نہ سمجھتی ہو، وہ عمل کے اعتبار سے بالکل گرا ہوا ہو، لیکن جب اس کے نبی کی باری آتی ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عظمت کی باری آتی ہے، تو وہ مومن بندہ اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں، اختر شیرانی ان کا نام ہے، ہمارے اسی ملک کے رہنے والے تھے لیکن ہجرت کر گئے پڑوسی ملک کو۔ جیسے عام طور پر شعرا بڑے بڑے جو شاعر ہوئے ہیں ان کا اپنا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ شراب و شباب کے دلدادہ ہوتے تھے۔ اختر شیرانی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ایک جگہ شراب کا دور چل رہا ہے اور جام پر جام چھلک رہے ہیں، تو کسی نے موقع کو غنیمت جانا اور ان سے پوچھا کہ اختر صاحب یہ بتائیے کہ آپ غالب کے زمانے میں ہوتے تو غالب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ غالب اگر ہوتے تو میرے شاگرد ہوتے، میرے زمانے میں غالب ہوتے تو میرے شاگرد ہوتے۔ اس طریقے سے دیگر شعراء کے بارے میں
سوال کرتے کرتے وہ آدمی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ اب تک شراب کا دور چل رہا ہے، اور شراب کے دور چلتے ہوئے انہوں نے جن باتوں کو بے نیازی کے ساتھ کہا ہے اور غالب اور انشاء اور مومن کو کیا کیا کہہ دیا، لیکن جب باری آئی اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ انہوں نے ان کے کان میں یہ آواز پہنچی ہے تو غضبناک ہو گئے، آنکھیں باہر آنے لگی اور غصے سے تلملا گئے۔ انہوں نے اسی شراب کے اس بوتل سے جس سے وہ شراب پی رہے تھے اٹھایا اور سوال کرنے والے کے سر پہ مار کر اس کا سر پھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں اس پاک ہستی کا نام نہیں لے سکتا ہے، لے سکتا ہو، مجھے ایسی پوزیشن میں میرے اس ناپاکی کی حالت میں تو میری زبان سے اس ہستی کا نام نکلوانا چاہتا ہے جو میرا آخری سہارا ہے۔ میں گنہگار ضرور ہوں، میں خطاکار ضرور ہوں، میں سیاکار ضرور ہوں، میں شباب و کباب کا عادی، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ میں ایسی پوزیشن میں اس پاک ہستی کا نام لوں اور اس پر اپنی زبان کھولوں اور اپنی زبان سے ان کے بارے میں رائے پیش کروں جو میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں ایسی پوزیشن میں سوال کرتا ہے۔ میرے لیے اس کا جواب یہی ہے کہ یا تو میں اس کا سر پھوڑ دوں، اس کی آنکھیں نکال دوں، اس کی زبان کاٹ دوں، اور روتے روتے وہ نڈھال ہو گئے۔ یہاں آ کر کے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شاعر ہے جو نشے کی حالت میں ہے، جس کو کوئی ہوش نہیں ہے، جس نے بے التفاتی میں بے نیازی میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی، لیکن ہوش مند ایسا کہ جب اس کے نبی کی باری آئی، جب اس کے آقا کی باری آئی تو اس وقت ہوش میں آ گئے۔ شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن بے ادبس، کہ ہزاروں بار مشک و عنبر سے، گلاب اور زعفران سے اپنے منہ کو دھوتا ہوں، اپنی زبان کو صاف کرتا ہوں، اس کے بعد بھی تیرا نام لیتا ہوں تو میرے آقا ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب ایسے خیال رکھنے والے مسلمان ہو تو ایک شاعر جو شراب کی عادی ہو اور شراب کے نشے میں ہو وہ یہ ہوش کرتا ہے، اور ایسے ہوش کی حالت میں اپنے آقا کی عظمت کے لیے، اپنے آقا کی حرمت کے لیے، اپنے آقا کی عزت و احترام کے لیے اس کا یہ رول ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہمارے سماج میں ہم نے اپنے آپ کو کن کھانوں میں رکھا ہے۔ اس وقت ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، ان حالات میں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا ہمارے ملک میں کفر اور اسلام کی آخری لڑائی ہونے کو ہے، کفر اور اسلام کا مارکا ہونے کو ہے، اور دنیا کے لوگ، اس ملک کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کو جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نور ہے اور جن کی زبانوں پر اللہ اکبر کا ترانہ ہے، جو اپنے آپ کو اس محمد رسول اللہ کے غلام سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں اپنی جبینوں کو خم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور قوم مایوسی کی حالت میں ہے۔ تو جب ایسا ماحول ہو، ایسے دور میں جو مدعی اسلام ہے، جو محمد رسول اللہ کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے کیریکٹر کا اور اپنے دنچریا کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے خاندان کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں اور کن راہوں پر چلتے ہوئے ہم ایسے باطل طاقتوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کے سامنے ٹک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
آج تمام دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور مسلمانوں کی جو خاری اور مسلمانوں کی پستی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ محمدی تھا، جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا تھا، جس راستے پر چل کر کے ہمارے اکابر و اسلاف اور بزرگان دین صحابہ کرام دنیا میں کامیاب ہو گئے، ہم ان راستوں سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی میں اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں وہ طریقے اور وہ طرز زندگی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہے، بہت بڑا کام ان کو کرنا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے۔ ان حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ یہ حالات جو آ رہے ہیں، یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ ہم مٹا دیے جائیں گے، ہم ختم کر دیے جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے، ہماری ایک ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس کے پیشین گوئی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، اللہ والوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس زمانے میں محسوس کیا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، صدیوں سے جو پلاننگ کر رہے تھے، جو اس کام کے لیے تیاری کر رہے تھے، ایک صدی کے بعد آج ان کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، لیکن ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ صنم خانوں سے کعبے کے پاسبان کو پیدا کرتا ہے۔ ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی ہوگا، اور حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے اس کی پیشین گوئی کی ہے۔ چنانچہ آج بھی ان کی کتاب تفہیمات الہیہ صفحہ نمبر 203 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا پہلو ہے، جو سیاسی پہلو ہے، اس پہلو پر یا تو قریش نے اس سے نفع اٹھایا اور دوسری قوم کو جو یہ پہلو نصیب ہوئی ہے وہ تاتاری قوم ہے۔ ممکن ہے کہ جس طریقے سے تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اور دنیا میں وہ چھا گئے، اسلام کو مٹانے والے، اسلام کے پھیلانے کے علم بردار ہو گئے، ہمارے ملک میں جب اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا تو شاہ صاحب بھی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے زمانے میں ممکن ہے کہ انہی لوگوں کے دلوں میں اسلام کا الہام کر دے، ان کے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اور وہ جو آج نعرے لگاتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم اپنے وطن کو بنا لیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نواز دے گا۔ تو جب ہدایت ان کو ملے گی تو اس ہدایت میں ہمارا رول کیا ہوگا، ان لوگوں کا رول کیا ہوگا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کے جو غلام ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا بھی کام ہے۔ جب یہ کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ منظر آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا بڑا جو حادثہ ہوا، علامہ ابن اثیر ایک مورخ ہے، وہ لکھتے ہیں وہ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں تاتاری سیلاب کی طرح دنیا پر چھا گئے۔ سیلاب جیسے تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، یا یہ کہیے کہ جس طریقے سے سونامی لہر آئی کہ ایک جگہ کے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، جب تک وہ ایسا طوفان اور ایسا سیلاب پانی کا ریلا آیا کہ ان کو بہا کر کے لے گیا، ایسا طوفان کبھی نہیں آیا۔ اس سیلاب کی طرح
وہ تاتاری دنیا میں چھا گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا دارالخلافت بغداد کے اندر تھا اور بنو عباس کی حکومت تھی۔ اس دور میں اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، عالم اسلام کی چولیں ہل گئی، اور مسلمانوں کے خون سے بغداد میں بہنے والا وہ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ کر دیا گیا، اور آپ کے لائبریریوں کی کتابوں سے دریائے دجلہ پر پل بنا دیا گیا، اور آپ کے لائبریریوں اور کتابوں کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا۔ وہ دور بھی آیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اسلام اور اسلام کے نام لیوا کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور کبھی ان کو کوئی نئی نسل ثانیہ کی کوئی امید نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے فرد کو پیدا کیا ہے کہ اسی بغداد کے اندر جب تاتاری شہزادہ شکار کے لیے جا رہا ہے، یہ مرد مجاہد، یہ مومن، یہ مسلمان بظاہر کمزور لگ رہا ہو، اور ہم جس کو ملا کہتے ہیں، ایسا آدمی وہاں اس شہزادے کو نظر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں مسلمان ختم کر دیے گئے، لیکن یہ کون مسلمان ہے جو ابھی تک باقی ہے؟ ان کو بلایا اور بلا کر کے اس شہزادے نے پوچھا کہ بڑے میاں یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا یہ کتا جو میرا کتا ہے یہ اچھا ہے؟ بات معمولی ہے لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل میں جب درد ہو تو معمولی باتیں بھی انسانوں کے دلوں کو اپیل کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے، اور وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر میں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ یہاں سے چلا گیا اور مجھے نجات مل گئی، میں جنت میں داخل ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، تو میں تو کتے سے اچھا ہوں، اور اگر ایمان کے بغیر گیا اور مجھے جہنم میں داخل ہونا پڑا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو پھر کتا مجھ سے اچھا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بغیر جو زندگی گزری ہے وہ انسان جانور سے بدتر ہے۔ اب اس نے اس کا ڈپریشن پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں انہوں نے بتایا، بات تو معمولی تھی لیکن اس شہزادے کے دل کو اس بات نے ایڈریس کیا، اس کو اپیل کیا، وہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو میں تمہارا یہ دین قبول کر لوں گا۔ تاریخ انسانیت میں، پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مثال یہ نہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی مفتوح قوم نے، کسی فاتح قوم نے مفتوح کا دین قبول کیا ہو۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو آج بھی وہ چیزیں ہیں، آج بھی وہی دین ہے، آج بھی وہ اسلام ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ شہزادہ جب بادشاہ بنا اور وہ اسلام قبول کیا تو اسلام اس نے قبول کیا، اس اسلام کے قبول کرنے پر تاتاری قوم پوری کی پوری مسلمان ہو گئی، اور یہی لوگ جو کل تک اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے اور مسلمانوں کو کا قتل عام کیا تھا، ان کے سروں کے کھوپڑیوں سے مینارے تعمیر کیے تھے، یہی کعبے کے پاسبان بن گئے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ صنم خانے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے پاسبان کو پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو حال ہے اس کی پیشن گوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کی ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا کو اپنانا بھی ہے اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی فکر بھی کرنی ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں، ابھی جانتے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کی زندگی کی موٹی موٹی باتوں کو نہیں جانتے ہیں تو دوسرے لوگ کیسے جانیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کردار بتائے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔
دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے دوستوں سے کچھ ایسے رسالے، کچھ پمپلیٹ، کچھ کتابچے ان تک پہنچائیں اور ان کو دیں اور ان کو پڑھوائیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کو پڑھ کر کے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو مختصر کتاب لکھی ہے، ہندی کی کتاب، حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون سنکشپت جیونی، یہ ہندی کی کتاب ہے۔ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو ہم لوگوں نے لیا اور تمام لوگ متاثر ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتابوں کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ وسیم رضوی ہو یا اور دوسرے لوگ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، یہ اپنے آپ اپنی موت مر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔